ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سب تعریفیں ثابت ہے اللہ کے لیے جو پالنہار ہے سارے جہانوں کا، انتہائی مہربان رحم کرنے والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما، وہ راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس سورہ میں جہاں قرآن کے مقدمہ کے طور پر یہ بیان ہوا ہے، وہیں بہت ساری باتوں کو اس میں بیان فرمایا ہے جو آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں۔ منعم علیہم کی جماعت انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، صالحین کی جماعت، وہ بھی منعم علیہم۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ تو کن پر انعام ہوا؟ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا؟ 4 قسم کے لوگ: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب صالحین کی بات چل رہی تھی۔ صالحین کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو کما حقہ پورا کرتے ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اللہ کے حق کو بھی کما کو پورا کرتے ہیں
اور بندوں کے حق کو بھی کما حق کو پورا کرتے ہیں، انہیں کا نام صالحین ہے، نیک لوگ۔ اور نیک لوگوں کے وپریت، نیک لوگوں کے ضد، نیک لوگوں کے برعکس برے لوگ، اور برے لوگوں کی کئی ایک کیٹیگری ہیں، ان میں سے کافرین ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں۔ منافقین کی بات چل رہی تھی، پچھلے جمعہ آپ نے سنا کہ منافقین کی کئی ایک پہچان ہوتی ہے، جن کو شریعت نے منافق کہا ہے، ان کی کئی ایک پہچان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مشہور حدیث، جن کو بخاری میں بھی روایت کیا گیا ہے اور مسلم میں بھی، یعنی حدیث کی دو سب سے بڑی، سب سے سچی اور صحیح کتاب بخاری اور مسلم، ان دونوں میں وہ روایت موجود ہے۔ اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی پہچان تین ہے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری پہچان جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور تیسری پہچان وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت ان کے پاس رکھی جاتی ہے تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے، اور ایک چوتھی پہچان وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ آپس میں بات چیت کرتا ہے تو بات بات میں وہ گالی بکتا ہے۔ یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اسی کے ضمن میں نے قرآن کریم کی آیات سے کئی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کے اس خطاب میں بھی اسی کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک سورہ کا نام سورۃ المنافقون رکھا، پوری سورہ کا نام منافقون رکھا ہے۔ منافقون یعنی نفاق کرنے والے، منافق لوگوں کی پہچان اور اس کا بیان اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ میں نے کہا کہ منافق کی پہلی پہچان کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ آگے اس کا بیان آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہیں سے اللہ نے بات کو شروع کیا، اس سورہ کو شروع کیا۔ اذا جاءك المنافقون، جب آپ کے پاس منافق لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس سے مراد نبی کے پاس، کہ اے نبی آپ کے پاس جب منافق لوگ آتے ہیں، قالو تو وہ لوگ کہتے ہیں اپنی زبان سے، نشہد انک لرسول اللہ، وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اوپری زبان سے پہچانتے صحیح ہیں کہ نبی ہیں، نبی برحق ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب قرآن ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود زبان سے صرف یہ کہتے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ منافق جو کہتے ہیں وہ جھوٹے۔ حدیث میں کہا گیا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وانہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اللہ نے بھی کہا۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس نبی آتے ہیں
इत्तखज़ु अयमानहुम जुन्नतन, उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा। कसम खा खा करके वो बात करेंगे, बार बार कसम खाएंगे। जहां कसम खाने की जरूरत नहीं है वहां भी कसम खा लेंगे। कसम खा खा कर कहेंगे कि आप सच्चे नबी हैं, आप आखिरी नबी हैं, आपने जो शरीयत लाई है शरीयत सच्ची है, आपका कलाम सच्चा है, कुरान सच्चा है। वो कसम खा खा करके इन बातों को बयान करेंगे। कसम को उन्होंने ढाल बना रखा है। कसम खाते इसलिए हैं ताकि आपके इकाब से, आप मुसलमानों की तरफ से गिरफ्त होने से बच करके रहे। इसको ढाल बनाया है, झूठी बात को उन्होंने ढाल बनाया है, झूठी कसम को उन्होंने ढाल बना कर रखा है। फसद्दु अन सबीलिल्लाह, वो ऐसी बात बनाते हैं कि खुद अल्लाह के रास्ते से और अल्लाह की बात मानने से रुके हुए हैं और दूसरों को भी रोक करके रखते हैं। बहका करके, वसवसा डाल करके, शैतानी करतूत और शैतानी अमाल उनके सामने जाहिर करके वो लोगों को हक बात कबूल करने से रोक करके रखते हैं। फसद्दु अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यामलून। अल्लाह कहता है जो वो करते हैं बहुत बुरा करते हैं, उनका ये अमल इंतहाई बुरा है। क्यों? आगे अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबे अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून। वो ऐसा क्यों करते हैं? इस तरह से बातें आ करके आपके सामने क्यों करते हैं? ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, उन्होंने ईमान लाया, मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए। ईमान तो लाया था लेकिन फिर वो काफिर हो गए। निफाक उनके दिल में परवरिश पा रहा था, वो मुनाफिक थे। निफाक ने उनको ईमान लाने से, ईमान लाया था, उस ईमान से निफाक ने उनको बाज रखा, दूर कर दिया, हटा दिया। वो चूंकि वो मुनाफिक, इससे वाज़ेह हुआ कि मुनाफिक काफिर होते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफ्र किया। फतुबे अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी। फहुम ला यफ़क़हून, अब वो आपकी बात, कुरान की बात कुछ भी नहीं सुनते, वो समझते ही नहीं है। समझने का शऊर उनके पास खत्म हो चुका, क्योंकि उनके दिल के अंदर शैतान ने अड्डा जमा लिया है और अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर कर दिया है। अब कोई बात उनके दिल में असर नहीं होगी। वयजा रायतहुम, आगे अल्लाह ने फरमाया वयजा रायतहुम तो अजीबुका अजसामुहुम, और जब आप उनको देखेंगे तो बड़े मोटे तगड़े, ताजा, हट्ठा कट्ठा, मुस्टंडा नजर आएगा। उनका जिस्म आपको बहुत भाएगा। खा पी करके, हराम का खा खा करके वो मोटे हो गए। वयजा रायतहुम तो अजीबुका अजसामुहुम वइन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, और अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनके बात करने का शैली और तरीका ऐसा है कि आप उनकी बात को सुनते रह जाए। जिसमें भी उनका बड़ा खुशनुमा, बड़े खूबसूरत, मोटा, बड़े हट्ठे कट्ठे, दराज कर, सब कुछ, और उनके बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा। तस्मा लिक़ौलिहिम कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, आगे अल्लाह ने फरमाया लेकिन उनकी हालत कैसी है? देखने में बड़े अच्छे, बात भी उनका बहुत अच्छा, बड़ी चिकनी चिपड़ी बात बनाते हैं। कान्नुम खुशबुम मुसन्नदा, लेकिन वो ऐसे हैं जैसे दीवार में लगी हुई लकड़ी। हवा चलेगी, लकड़ी कब गिर जाएगी, या देखने में लोगों को भली नजर आएगी लेकिन उससे दूसरों को कोई फायदा नहीं पहुंचता। कान्नुम खुशबुम मुसन्नदा, गोया कि वह ऐसी लकड़ियां हैं जो दूसरे के सहारे खड़ी। यहसबूना कुल्ल सैहतिन अलैहिम, और हर वक्त वो डरते हैं। कोई जोर की आवाज सुनते हैं तो समझते हैं कि हमारे ऊपर गिरफ्त होने वाली है। कोई जोर की हवा चलती है तब भी वो डर जाते हैं। इतने डरपोक और इतने बुज़दिल। यहसबूना कुल्ल सैहतिन अलैहिम, हर सख्त आवाज को
سخت ہوا کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کی ہوا چل رہی ہے، ہمارے خلاف کی آواز آ رہی ہے، وہ ایسے سمجھتے ہیں ہر وقت۔ اللہ کہتا ہے ہم العدو فاحذرہم، ہم العدو، اے نبی یہی لوگ دشمن ہیں، فاحذرہم، آپ ان سے بچ کر کے رہیں، ان سے بچ کر کے رہیں، ان سے احتیاط کر کے رہیں۔ یہ منافق آپ کو تکلیف پہنچائیں گے اور تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اس لیے آپ احتیاط کے ساتھ رہیں۔ فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان پر ہلاکتی نازل کرے، کس طریقے سے وہ حق بات کو الٹ کر کے لیے پھرتے ہیں، حق بات کو الٹا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ٹھہراتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں۔ یوفکون، افک اصل میں کہتے ہیں کہ کسی صحیح چیز کو ڈھانک کر کے غلط چیز کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے اور غلط چیز کو اوپر اٹھایا جائے، اسی کا نام افک ہے۔ تو اے نبی، یہ لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ ایسے منافقین سے، ان کی چکنی چپڑی باتوں سے بچ کر کے رہیں، یہ آپ کے دین کے، اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ آؤ آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت وقت طلب کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے نبی تمہارے لیے، لووا رؤوسہم، تو آپ نے سر کو وہ پھیر لیتے ہیں، گردن کو موڑ لیتے ہیں، ورائتہم یصدون وہم مستکبرون، اور اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ حق بات کو قبول کرنے سے رکے رہیں گے، تکبر کرتے ہیں، وہ متکبر بھی ہیں، گھمنڈ غرور ان کے اندر ہے، آپ کی بات کو سننے سے وہ انکار کریں گے، سر کو پھیر لیں گے، آپ کی بات، آپ کے استغفار کو قبول نہیں کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وہ اس پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں، وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو بخشے گا نہیں، ہرگز ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اس پوزیشن میں اب وہ لوگ آ گئے ہیں، یہ منافقین اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ نبی بھی استغفار اگر کریں گے تو نبی کے استغفار کو بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، لن یغفر اللہ لہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوموں کو رہنمائی نہیں کرتا، ان کی ہدایت نہیں کرتا، یہ بدکار ہے، بددینت ہے، بد کردار ہے، لہذا اللہ رب العالمین ان کو بخشے گا نہیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ منافق ہیں، وہ کہا کرتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اللہ کے سامنے جو لوگ رہتے، اللہ کے رسول کے سامنے جو لوگ رہتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت، آپ ان پر ایک دانہ بھی خرچ مت کیجیے، کچھ بھی ان کو نہیں دیجیے، وہ بھوکے مرے تو مرنے دو، پیاس سے تڑپے تو تڑپنے دو، ان کو ایک دانہ بھی نہ دو، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہاں تک کہ وہ لوگ بکھر جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، منتصر ہو جائیں گے، نبی کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جائیں گے، دین اسلام سے پھر جائیں گے، دین اسلام سے برگستہ ہو جائیں گے، دوسرے دین کو قبول کر لیں۔ اللہ کہتا ہے
آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھیوں کو مت کھلاؤ پلاؤ، وہ لوگ بھاگ جائیں گے نبی کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر وہ بھاگ جائیں گے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ کہنا انتہائی جھوٹا ہے. خزانہ زمین اور آسمان کا تو میرا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ اس کو سمجھتے نہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس آئے تو البتہ ضرور عزت والا ذلت والوں کو مدینے سے باہر کر دے گا. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، عزت والا ذلت والے کو مدینے سے باہر کر دے گا. اللہ کے کہتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کن کی؟ اللہ کی. عزت کن کی؟ رسول کی. عزت کن کی؟ ایمان والوں کی. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں. یہ پورے ایک رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں گئے تھے، جس لڑائی کا نام غزوہ مریسی یا غزوہ بنو المصطلق تھا، جو سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا. اور اسی میں اور بہت ساری چیزیں اسی غزوہ کے اندر پیش آئی تھی، بہت تفصیل طلب ہے. واپسی میں ایک پانی کے جھرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا. اس جھرنے سے پانی لینے میں ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی دونوں کے اندر کچھ انبن ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. مہاجر ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مکہ کو چھوڑ کر دین کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ چلے گئے تھے، اور مدینے میں رہنے والے لوگوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو انصاری کہا جاتا ہے. تو مہاجرین اور انصار، یہاں کے لوگوں میں اور وہاں کے لوگوں میں ایک ایک آدمی پانی لینے میں جھگڑا ہو گیا. انصاری نے اپنے لوگوں کو پکارا اے انصار کی جماعتوں، مہاجر نے اپنی جماعت کے لوگوں کو پکارا اے مہاجر کے لوگوں، اے مہاجرین کی جماعتوں. تو تمہیں ہو گیا. قریب تھا کہ بہت سخت جھگڑا ہوتا، لیکن بیچ بچاؤ کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا گیا. بات بن گئی، کوئی جھگڑا نہیں پیش آئی. اس جماعت میں منافقین کا سردار، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ منافقین کا سردار کون تھا مدینے میں؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. اس لڑائی میں وہ بھی شریک تھا. جب انہوں نے ایسی بات سنی کہ انصاری سے مہاجر نے جھگڑا کیا ہے، تو انصاریوں کو پیچھے سے چپکے سے بہکانا انہوں نے شروع کیا کہ دیکھو مکہ سے لوگ آئے، تم نے ان کو پناہ دیا، گھر دیا، سب کچھ دیا، ٹھکانہ دیا، اب یہی لوگ تمہارے اوپر چڑھ رہے ہیں، تمہارے اوپر گھرا رہے ہیں. ان کو خبردار ایک دانہ بھی مت دینا. اب سے کسی مہاجر آدمی کو اے انصاریوں ایک پیسہ بھی مت دو، نبی کو چھوڑ کر وہ لوگ پھر بھاگ جائیں گے. دین کو انہوں نے اتنا آسان سمجھا تھا اور
صحابہ کرام کے ایمان کو انہوں نے اتنا کمزور سمجھا تھا۔ خبردار ایک پیسہ بھی خرچ مت کرنا، انہوں نے یہ کہا۔ چنانچہ اور پھر کہا، قسم کھا کر کے کہا کہ اگر ہم اپنے آپ کو کہا کہ عزت والا، اپنے آپ کو کیا کہا؟ عزت والا، نبی کو کہا ذلت والا، رسوا، بالکل گھٹیا۔ عزت والا مدینہ جائے گا تو رسوا آدمی کو، ذلیل آدمی کو، ناکارہ آدمی کو نکال کر کے باہر کر دے گا۔ اپنے لوگوں کو یہ کہا، میٹنگ بھی ہوئی، وہاں ایک مہاجر صحابی حضرت زید ابن ارقم بھی موجود تھے جو کم سن تھے۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کی بات کو سن لیا کہ ایسا ایسا کہا ہے، اس نے یہ پروگرام بنایا ہے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی ساتھیوں کو ایک دانہ بھی نہ دینا، لئن رجعنا للمدینۃ لیخرجن العز من الاذل، عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا مدینے سے، ایسی بات کہا انہوں نے۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول نے اس بات کو سن لیا، نبی کے پاس آئے، اپنے چچا کو پہلے کہا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اس کو بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو وہی بلایا کہ جاؤ ان کو بلا کر کے لایا۔ نبی کے سامنے ان کو بلا کر کے لایا گیا، کہا کہ کیا آپ نے ایسی ایسی بات کہی ہے کہ محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک دانہ بھی نہیں دیا جائے گا، مدینے سے ان کو نکال باہر کیا جائے گا، ایسا تم نے کہا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے قسم کھایا اور کہا کہ نہیں نہیں، ہم نے ایسا نہیں کہا، فوراً قسم کھا لی۔ میں نے حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کی تھی، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی پہچان تین، پہلی پہچان ان میں سے یہ کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ فوراً انہوں نے کہا ایسا کریں گے، صحابی رسول نے سن لیا اور نبی کے سامنے ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں ہم نے ایسا نہیں کہا۔ تو الٹا لوگ حضرت زید ابن ارقم کو کہا کہ یہ ذرا چھوٹے ہیں تو سننے میں ان کو غلطی ہو گئی ہوگی، لوگ ایسا کہنے لگے۔ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں اس واقعہ سے مجھے بہت صدمہ، بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے کان نے سنا، انہوں نے اپنی زبان سے اس کو بیان کہا اور اب وہ انکار کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل کر دی، قرآن کریم کی ان آیتوں کو اللہ نے آسمان سے اتار دیا کہ حضرت زید ابن ارقم صحیح ہیں اور یہ منافق عبداللہ ابن سلول اور ان کے ساتھی، ان کی پیروی کرنے والے نفاق والے لوگ، منافق قسم کے لوگ، یہ جھوٹ ہیں، جھوٹ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورہ کے پوری ایک رکوع کے اندر اس واقعہ کو بیان فرمایا، اور بھی اس میں بڑی تفصیلات ہیں، میں نے بہت شارٹ میں اس کو بیان کیا آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ان باتوں کو بیان کر کے نصیحت یہ کی ہے کہ خبردار خبردار ان منافقین کا کردار تم اپنے پاس، اپنے صفات کے اندر، اپنی حیات کے اندر، اپنی بول چال میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں ان کے جیسا کردار اپنے اندر خبردار خبردار پیدا مت کرو، بلکہ جو مومنین کی صفت ہے، ایمان والوں کی جو صفت ہے اور نبی سے محبت کرنے والے لوگوں کی جو صفت ہے وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، ورنہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کی دھمکی اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ ان الدرک الاسفل، کہ منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقہ میں، جس کا نام حاویہ، جس جہنم کا نام حاویہ، اس میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں منافقین کی منافقانہ کردار، ان کی روش، ان کے طور طریقے، ان کے چال و چلن سے اللہ بچائے رکھ، اور ان جیسا کردار ہمارے اندر نہ پیدا کر۔ پروردگار عالم سبوں کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنا۔
اور نفاق کی کوئی بھی صورت، خواہ جھوٹ بولنے کی ہو یا وعدہ کی خلاف ورزی ہو یا بات کرتے ہوئے جو زبان سے گالی بکنے کی ہو یا امانت میں خیانت کرنے کی ہو، اللہ رب العالمین ان جیسے کمینہ صفتوں سے اللہ رب العالمین ہم کو اور تمام مسلمانوں کو بچائے رکھ۔ وآخر دعوانا